من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد عن الريان قلت للرضا ما تقول في القرآن فقال كلام الله لا تتجاوزوا ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو ایام ولادت امام رضا علیہ السلام ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں. ریان کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا آپ علیہ السلام قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کلام خدا ہے، اس کے حدود و قانون سے آگے نہ بڑھو اور بغیر قرآن سے ہدایت طلب نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. لہٰذا ولادت ایام امام رضا علیہ السلام ہے تو یہی مناسب ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی فرمودات کو بیان کروں. آپ علیہ السلام دعا کے حوالے سے فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء فقیل ما سلاح الانبیاء قال الدعاء. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں کو سلاح انبیاء بہت ضروری ہے. پوچھا گیا انبیاء کا سلاح اور ہتھیار کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء دعا ہے. آخر میں امام رضا علیہ السلام اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو میں تمام کرنا چاہوں گی. آپ علیہ السلام غریبوں کے ساتھ یوں مل جل کر رہتے کہ اسے احساس نہ ہوتا کہ اسے غربت کی وجہ سے حقیر سمجھا جا رہا ہے. چنانچہ تاریخ میں ہے کہ بلخ کا رہنے والا ایک شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شامل تھا. جب ایک جگہ پر دسترخوان بچھایا گیا تو آپ علیہ السلام نے غلاموں کو بلایا جن میں حبشی بھی شامل تھے، بلا کر بٹھا دیا تو وہ جو بلخی شخص تھا اس نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا مولا اگر ان کو الگ بٹھا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کا رب ایک ہی ہے اور ماں باپ آدم و حوا بھی ایک ہی ہے اور سزا و جزا اعمال کے اوپر موقوف ہے. تو یہ اونچ نیچ کیسی؟ اسی طرح جب بھی آپ علیہ السلام کے سامنے امیر اور غریب کی باتیں ہوتی تو آپ علیہ السلام فرماتے خدا کے نزدیک وہی ہے جو صاحب تقویٰ رکھتا ہے. آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.